ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہم نے سروے کیا تھا جس میں ہم نے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز میں جا کے یہ پوچھا تھا گرمیاں کیوں ہوتی ہیں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں۔ اسی سروے کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تصویر دیکھیے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے دیکھیے، سوال کا جواب اہم نہیں ہوتا، آپ سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں، جو سوچ اختیار کرتے ہیں، وہ اہم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے نیا سوال جو آپ کو آپ کی کمپنی کا مینیجر دے، نیا پرابلم سالو کرنے کے لیے جو آپ کا کمپنی کا مینیجر دے آپ کو، وہ بہت مختلف ہو اس سے۔ تو اصل بات جواب نہیں ہے، سوال۔ یہ ذرا تصویر دیکھیے گا، یہ گلوب میں نے خریدا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ آہستہ آہستہ ہم اپروچ کر رہے ہیں نا۔ یہ جب ہم کالج اور اسکول میں جاتے تھے تو وہاں بھی یہ گلوب ساتھ لے کے جاتے تھے، اور بچوں سے یہ پوچھتے تھے یہ گلوب ٹیڑھا لگا ہوا کیوں ہوتا ہے، کیا اس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق ہے؟ میں یہ نہیں کہتا تھا ان سے، ہر گلوب جو ہے وہ ٹیڑھا لگایا ہوا انہوں نے، سیدھا کر کے کیوں نہیں لگا دیتے اس کو؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ میری پوتی سب سے چھوٹی والی نظر آ رہی ہے آپ کو، جب بھی میرے بیڈ روم میں آتے تھے وہاں گلوب رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کی ٹینڈنسی یہ ہوتی تھی کہ اس کو گھمانے کی کوشش کرتی تھی۔ اللہ میاں نے بھی تو زمین کو گھما رہے ہیں نا، کسی طرح گھمانا شروع کر دیا تھا۔ کس طرح گھمانا شروع کیا تھا، کب گھمانا شروع کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، مگر یہ بچوں کی بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں۔ میری بیٹی نے منع کرنے کی کوشش کی کہ بھائی نہیں کرو، یہ گلوب خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، اسے گھمانے دو۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک زمین کو گھما رہی ہے، کیا انجوائمنٹ ملتی ہے۔ ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ سال میں۔ یہ دیکھیں کتنی خوش ہو رہی ہے جب وہ گھومنا شروع ہو گیا۔ اس گھومنے کا کس چیز سے تعلق ہے؟ بڑے مزیدار سوال ہے۔ گرمی سردی سے، دن رات سے، یا دونوں سے؟ یہ درخت آپ ذرا دیکھیں، خزاں کا مارا ہوا درخت، خزاں کے زرد پتوں کی مچلتی سرسراہٹ میں، تمہارے پیاسے ہونٹوں کی ملائم مسکراہٹ میں، چاہت کے بیتے لمحوں کی مسلسل یاد آتی ہے، وہی مانوس سی خوشبو ہمارا دل جلاتی ہے۔ سردی کا موسم، برف کا موسم، بہار کا موسم، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ گرمیوں کا موسم۔ اب ہم نے جب سوال پوچھنے شروع کیے بچوں سے تو انہوں نے کہا کہ گرمی کا تعلق اس چیز سے، ہم تھوڑی سی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کروانا چاہ رہے تھے کہ مختلف بچے مختلف طریقے سے جو کچھ بھی وہ سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب سوچ لیں ایک دفعہ۔ بعد میں کنورجنٹ تھنکنگ بھی کرنی تھی ہم نے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ سائز آف دا سن، سورج بہت بڑا ہو جائے، بہت گرم ہو جائے، ہم جل جائیں گے۔ سائز آف دا سن، بالکل ٹھیک بات۔ دا سائز آف دا سن بٹ اٹ ڈز ناٹ چینج ان سمر اینڈ ونٹر۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ سائز گرمیوں اور سردیوں میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب سائز سے فرق تو پڑ سکتا ہے، لیکن ابھی تو سائز چینج نہیں ہو رہا نا، تو پھر گرمیوں اور سردیوں میں سائز کو نہ لے کر آئیں۔ دیکھیں ایک ایک کر کے ہم جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ دا سائز آف دی ارتھ، جتنی بڑی زمین ہوگی اتنے قریب ہو جائے گی۔ کتنا فاصلہ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ دا سائز آف دی آربٹ، دیر میں لائی دی انٹیوٹیو آنسر۔ کیا یہ سرکولر آربٹ ہے؟ یہ بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ خود سے تھنک الاؤڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں، بچوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا زور سے جو چیز سوچ رہے ہیں ذرا زور سے بولتے جائیں۔ پیڈاگوجی میں یہ ایک بڑی اہم چیز، جو سوچ رہے ہیں وہ بولتے بھی جائیں۔ کتنی دور ہے زمین سورج سے؟ کیا بہت دور ہے؟ کیا بہت قریب ہے؟ بہت قریب ہوتی تو جل جاتی۔ کیا بہت دور ہے کہ اس کی روشنی پہنچتے پہنچتے، ایسا بھی نہیں ہے۔
گرمیوں میں تو یہاں بہت سخت گرمی ہوتی ہے. تو کچھ درمیانہ حساب کتاب ہے دا سائز آف دی آربٹ, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرکولر آربٹ ہے یا سرکولر نہیں. اگر سرکولر آربٹ ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ بچوں نے اسی طرح سوچا, اور ایک بچے نے وہیں پہ جواب دے دیا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کا فاصلہ سورج سے برابر کا ہو جائے گا, چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں, فاصلہ برابر کا ہو جائے گا. اگر سائز آف دا آربٹ اس طرح کا ہے کہ کبھی زمین سورج سے دور چلی جاتی اور کبھی زمین سورج کے قریب آ جاتی ہے, پھر حالات مختلف ہو. دی انٹیوٹیو آنسر از امپورٹنٹ ایز یو بیس اٹ آن یور پرائر ایکسپیرئنس اینڈ دیٹ از کنسٹرکٹیوزم. یہ آپ دیکھیں, ایک بندہ جو ہے سردیوں میں باہر سے آیا ہے سردی کے موسم میں, اور کہتا کتنا کمفرٹیبل کمرہ ہو رہا ہے, ہیٹر چل رہا ہے نا, اتنا خوش ہو رہا ہے. اسی بندے کو ہیٹر کے بالکل قریب کر دیا جائے یا گرمیوں میں ہیٹر چلا دیا جائے, بہت تکلیف ہوگی اس کو. تو یہ بچوں نے خود سے ہمیں اگزامپلس دی, اور یہ بہت اہم ایک پروسیس تھا, ایک ذہنی سلسلہ تھا ان کے دماغ میں جو چل رہا تھا, ایک پروسیس تھا جو ان کے ذہن میں چل رہا تھا کہ سورج اور زمین کے حوالے سے, زمین پہ گرمی اور سردی کے حوالے سے, وہ جواب تو اس کا دینا تھا نا کہ گرمی لاہور میں کیوں پڑتی ہے گرمی کے موسم میں اور سردی کیوں پڑتی ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے وہ ایک ہیٹر کی اور ہیٹر کا کتنا فاصلہ ہے آپ سے, اس سے مماثلت پیدا کر کے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے. بہت پاورفل طریقہ. دیکھیے, سورج کی آپ نے کا سائز دیکھا ہے, زمین کا آپ نے سائز دیکھا ہے, کتنی دور ہے وہ اس سے. آپ ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے جو انٹیوٹیو ہے, اس سے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہیونلی باڈیز کا. تو ناظرین, دی سائز آف دی آربٹ, اور کیا وہ سرکولر ہے اور کیا وہ سرکولر نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ زمین گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو عام طور پہ جو جواب ہمیں ملے, اب یہ بڑا مزیدار کنکلوژن ہے, میں نے آپ سے کہا نا, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز کے اندر بھی, مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, مختلف ڈسپلنس کے ساتھ بھی, اسکولوں کے اندر بھی, کالجوں کے اندر بھی, بہت نچلے طبقے کے اسکولوں میں بھی, بہت اونچے طبقے کے اسکولوں میں بھی, جو سوال اور جواب کی پرسنٹیج تھی صحیح جوابوں کی یا غلط جوابوں کی, تقریباً ایک جیسی تھی. بڑی اہم بات. ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے بہت کم چیزوں پہ متفق ہوتے ہیں, جبھی تو وہ ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں. لیکن اس کے اوپر تقریباً سارے متفق تھے کہ گرمیاں کیوں ہوتی ہیں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں لاہور میں. اور جواب یہ تھا کہ سورج زمین جب گردش کر رہی ہوتی ہے سورج کے گرد, اور جب وہ اس کے قریب آ جاتی ہے تو گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے, دور چلی جاتی ہے سردی پہ اضافہ ہو جاتا ہے. انٹیوٹیو آنسر. اچھا, مزے کی بات یہ دیکھیں, انٹیوٹیو آنسر ہیٹر سے انہوں نے سوچ کے بعد پرائر نالج کے اوپر بیس کر کے یہ جواب ہے. کنسٹرکٹیوزم کے حوالے سے بالکل صحیح ہے, اگرچہ بالکل غلط ہے, لیکن کنسٹرکٹیوزم کے حوالے سے بالکل صحیح ہے. ان کی پہلی اٹمپٹ بالکل صحیح ہے, ان کو پورے مارکس اس پہ ملنے چاہیے. سو دیر واز آلموسٹ اے یونینیمس کنسنسس. دا سن از کلوزر ٹو ارتھ ان سمر اینڈ فاردر اوے ان ونٹر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تھیوری بنا لی. ناظرین, یہ ہم چھوٹے بچوں سے بھی یہی چیز کرواتے ہیں کلاس روم کے اندر, اور کنسٹرکٹیوزم یہی کچھ کہتا ہے کہ آپ ان کو عمارت کو بنیاد سے, اس کے بعد دیواریں, اس کے بعد چھت, وہ بنانے دیں. اگر وہ کہیں غلطی کریں گے تو اسے غلط نہ کہیں.
ان کی رسپیکٹ کریں. آپ کو یاد ہے پیاگے کا میں نے آپ کو کوٹ سنایا تھا جب وہ پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیسے چلتی ہے 3 سال کی بچی سے، اور اس نے بتایا تھا کہ ہوا درختوں کے ہلنے سے چلتی ہے، اور وہ اس نے کہا کہ بالکل صحیح جواب ہے. بچی کی سوچ کے مطابق یہ صحیح جواب ہے، اگرچہ یہ جواب غلط ہے لیکن اس بچی کے سوچ کے حوالے سے یہ جواب بالکل صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ٹیسٹ دس ہائپوتھیسس؟ ہم اس تھیوری کو جو ہم نے بنائی ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کریں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی بیچ میں لائیں گے، اس کے لیے ہم لاجک بھی بیچ میں لے کے آئیں گے، اس کو مختلف طریقے سے بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے.